بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم ایمان نہیں لائی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ علیہ السلام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کا پتہ چلا اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے بادشاہ سمیت اپنے جانوروں مویشیوں کو لے کر بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور انہوں نے بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ و بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد۔ الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور اس قوم سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ فرمان ربانی ہے۔ پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے۔ یہ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی۔ تب سب نے مل کر سوچ بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ بس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ سب اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بھگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن کسی نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا پسند نہیں کیا۔ پھر دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ بھی قرعہ ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی پانی کو کاٹتی ہوئی آئی اور آپ علیہ السلام کو لقمہ کر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ آپ کی ہڈی توڑی اور نہ جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے غذا نہیں تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ علیہ السلام کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلنے لگا۔ یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں تو وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہیں بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور وہ اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہ میں پہنچی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ علیہ السلام سمندر کی تہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دی جانے لگی۔ فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس علیہ السلام جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعائیں آپ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ خدایا،
جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمان ربانی ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی اور اندھیروں سے نکال دیا۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ آئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام میں کچھ طاقت آئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ سبحان اللہ،